Assalamu alaikum. My name is Mohammad Sajjad and you are watching my YouTube channel Learn with MSA. تو جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلاسفرز کو، اسلامک فلاسفرز کو، اس سے پہلے ہم نے گریس فلاسفر پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فرینچ اسکالر اور انگلینڈ کے جو اسکالر تھے ان کو بھی ڈسکس کیا. لیکن ایک جو فلاسفر تو نہیں ہے لیکن ایک بادشاہ گزرا ہے جنہیں آج بھی جو ہے وہ قوم اور ایک نیشن اور لوگ جو ہیں وہ یاد رکھتے ہیں، اور اس کا نام ہے الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم. تو میں نے کہا چلو ہم دوسرے اسکالرز کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن یہ ایک فلاسفر تو نہیں ہے، اس نے اپنی کوئی تھیوری جو ہے وہ اپنے نظریات تو نہیں دیے، لیکن انہوں نے ایک اہم رول جو ہے وہ ادا کیا جب اس نے ٹھان لی کہ میں نے اس دنیا کو جو ہے وہ فتح کرنا ہے. تو میں نے کہا چلو اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں، کیا ہمیں سبق ملتا ہے ان کی جو بایوگرافی ہے اس کو پڑھنے کے بعد. تو الیگزینڈر دا گریٹ، ہو واز الیگزینڈر دا گریٹ؟ تو ہی واز اے گریک کنگ، ایک یونانی بادشاہ تھا جس نے تاریخ میں عظیم فتوحات حاصل کیں. ان کی جو پیدائش ہے، ڈیٹ آف برتھ جو ہے 356 BC میں یہ پیدا ہوئے مقدونیہ شہر میں، اور ان کے جو والد تھے وہ فلپ دوم ان کا نام ہے، جو کہ مقدونیہ کے بادشاہ تھے، اور ان کی والدہ بھی ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں، اولمپیا، اور ایک مذہبی اور ایک حکیم جو ہے وہ شخصیت تھیں. وہ بچپن میں ہی انہوں نے فلسفی اور استاد ارسطو کو تربیت ملی. تو الیگزینڈر دا گریٹ ہم نے یہ جانا ہے کہ وہ کون تھے؟ ارسطوٹل، جسے ہم ارسطو کہتے ہیں، ان کے شاگرد تھے، جس نے ان کی فکری اور علمی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا. 20 سال کی عمر میں جو والد کی موت کے بعد بادشاہ بنے اور اپنے باپ کے خواب کو بڑھاتے ہوئے ایران، مصر اور ہندوستان تک جو سلطنت تھی وہ قائم کی. تو الیگزینڈر کی جو بادشاہت تھی اور اس کے کچھ اصول بھی تھے. جو بھی آپ لیڈرشپ دیکھیں گے، ایک لیڈر دیکھیں گے نا، تو کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، تب جو ہے یہ وہ ایک لیڈر بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر یہ نہیں ہوتا. اس کی جو عادات ہوتی ہیں، ہیبٹس ہوتی ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس کی جو پاور تھی اور اس کی جو انٹینشنس تھی وہ کیا تھی کہ الیگزینڈر ایک ڈٹرمن تھے اور ایک بہت ہی بریو جو ہے وہ حکمران تھے. انہوں نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ہمیشہ آگے بڑھنے کا عزم کیا. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عزم اور پختہ ارادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ایک پختہ ارادہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بھٹک جائیں گے. تو انہوں نے کبھی بھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا بلکہ اپنی جو منزل تھی اس کی طرف دیکھا، اور ایک جو ہے وہ تبھی وہ کامیاب پائے. اور اس کے بعد ہی وہ اس کی وسیع نظر تھی، دور سے دیکھتی تھی، اور اس کا یونٹی تھی. انہوں نے مختلف قوموں کو ایک نظام کے تحت لانے کا خواب دیکھا. ان کا مقصد صرف فتح نہیں بلکہ مختلف ثقافتوں کو متحد بھی کرنا تھا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بہترین حکمرانی وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، جو لوگوں کو کمبائن کرتی ہے، گیدر کرتی ہے، نہ کہ ان کو ڈیوائیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی جو امپورٹنس تھی ان کی قیادت کی وہ کیا تھی؟ تو الیگزینڈر ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھنے، ان کا حوصلہ بڑھانے اور ان کے لیے مشقتیں برداشت کرتے. قیادت کا مطلب صرف احکام دینا نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر محنت کرنا اور مثال قائم کرنا بھی ہوتا ہے. ٹیم ورک جو ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا، جو 1 اور 1 جو ہوتے ہیں وہ 2 نہیں ہوتے بلکہ 11 ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ایک ٹیم ورک جو ہے وہ کرتے تھے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ خود بس آرڈر کرتے تھے اور خود جو ہے وہ بیٹھ کے عیاشیاں کرتے تھے جیسے ہمارے مغل امپائرز نے کی تھی. اس کے بعد قابل تقلید شخصیت تھی وہ. الیگزینڈر کی زندگی میں بہت سی ایسی خصوصیات تھیں جیسے دانش، اور اس کے ساتھ ساتھ فکری رہنمائی، ہمت اور مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ عظمت حاصل کرنے کے لیے کردار کا مضبوط ہونا لازمی ہے. کریکٹر کے اگر آپ سٹرونگ ہیں تو آپ مشکلات بھی برداشت کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ کے پاس رہنمائی بھی ہوگی، آپ کے پاس حوصلہ بھی ہوگا. لیکن اگر آپ کریکٹر جو ہے، کردار کے جو ہیں وہ آپ اگر مضبوط ہیں
آپ کے پاس ایک روحانی بھی طاقت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ کریکٹر کے جو ہے وہ صاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علم اور فلسفہ، الیگزینڈر نے اپنے جو ٹیچر تھے ارسطوٹل جیسے ایک گریٹ ٹیچر سے انہوں نے جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا، اس نے نالج حاصل کیا، اور فلسفیانہ جو فلسفری جو ہے وہ تھیوریز تھی ان کو بھی اپنایا اپنے اوپر۔ ان کا علم اور جستجو میں ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ علم کا حصول اور عقل و دانش ہماری کامیابیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہم کس لیے جو ہے وہ لیتے ہیں، آج ہم بات کریں نا اپنی، تو ہم ایک جو نالج ہے اور یہ جو ڈگریز ہیں وہ ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی جاب مل جائے، بلکہ یہ تو انسان بناتی ہیں انسان کو۔ ایک انسان جو ہے، جس طرح ارسطوٹل نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک سوشل اینیمل ہے، لیکن جب آپ اس کو ایک انسان جو ہے وہ اس وقت عظیم بنتا ہے جب اس کے پاس ایک علم جو ہے وہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ تو آپ اور اس کے پاس 20 میں کوئی ایسا فرق نظر نہیں آتا اگر آپ کو ایک شعور نہیں ہے، ایک سلیقہ نہیں ہے زندگی میں رہنے کا، دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، یہ سارا کچھ۔ اس کے بعد کیونکہ وہ ایک بادشاہ تھا تو موت کا جو سامنا تھا، الیگزینڈر نے صرف 32 سال کی عمر میں 32 ایئرز میں یا اولڈ میں دنیا کو اس نے لیفٹ کیا، مگر ان کی جو سلطنت تھی، ان کی جو کنٹریز تھا، ان کا نام آج بھی جو ہے زندہ ہے۔ ان کی موت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جو پاور ہوتی ہے، جو آپ کے پاس ویلتھ ہے، جو آپ کے پاس فیم ہے، یہ سب کیا ہیں؟ مورٹل ہیں، امورٹل نہیں ہیں۔ اصل جو یادگار انسان کے لیے ہے اس کے اعمال اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے طاقت بھی چھوڑ دینی ہے، دولت بھی چھوڑ دینی ہے، اس نے اپنی شہرت بھی چھوڑ دینی ہے، تو آپ کو کس طرح وہ لوگ دوسرے یاد رکھیں گے، یہ چیز اصل میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ آپ کا کریکٹر ہوتا ہے، آپ کے اعمال ہوتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں دوسروں کو، تو یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے آپ جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور لوگ جب بات ہوتی ہے تو وہ اس طرح آپ سے جو ہے وہ لوگ آپ کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم اور تربیت کی اب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ارسطوٹل کی شاگردی میں الیگزینڈر کی جو فکری اور حکیمانہ تربیت میں جو ہے وہ ارسطوٹل کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ ارسطوٹل نے ہی اسے فلسفہ، سائنس، تاریخ اور اس کے بعد ساتھ جو ہے دوسرے فنون میں بھی، دوسرے سبجیکٹس میں بھی جو ہے اس کو ایکسپرٹ بنایا۔ اس علم نے الیگزینڈر کو نہ صرف ایک بہترین جنگجو بنایا بلکہ ایک دانا اور عقل مند حکمران بھی بنایا جو اپنی رعایا کو سمجھتا تھا، ان کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ ایک جو اہل دانش اور جو علم رکھتے ہیں نا حکمران، تو وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ اکبر بادشاہ جس نے دین الہی مغل امپائر میں لایا تھا اس جیسے نہیں ہوتے۔ اگر ان جیسے لوگوں کے پاس جب حکومت آتی ہے، جب گورنمنٹ آتی ہے، جب اختیارات آتے ہیں تو وہ قوم کی تباہی جو ہے وہ ساتھ لاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ ایک اہل علم، اہل دانش تھے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کی کنکرنس کی بات کریں، ان کی فتوحات کی بات کریں، تو اس نے 20 ایئرز میں ہی، جب وہ 20 ایئرز اولڈ کا تھا، 20 سال کی عمر میں اپنی والد کی موت کے بعد الیگزینڈر نے مقدونیہ کی بادشاہت سنبھالی۔ 20 سال کی عمر میں اندازہ لگائیں، اور ہم آج کہاں تک ہمارے پاس کچھ لوگ جو ہیں وہ 30 سال تک جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کو کہیں کہ آپ باہر آ جائیں تو ہم نے کچھ چائے پی لیں یا اس طرح کی، تو وہ کہتے ہیں چلیں میں گھر سے پوچھ کے جو ہے نا یہ کام کرتا ہوں۔ کوئی چیز آپ نے اس نے واسکٹ لینی ہے یا کوئی چیز اور لینی ہے تو میں گھر سے پوچھ کے یہ چیز جو ہے نا وہ لینا چاہتا ہوں۔ تو مطلب ابھی تک وہ ڈیپینڈنٹ چل رہے ہوتے ہیں، 30 سال 40 سال اچھی بات ہے آپ پوچھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے خود ڈیسیجن بھی کرنی ہوتی ہیں، ڈیسیجن میکنگ پاور بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو 20 سال کی عمر میں انہوں نے ایک حکومت سنبھالی، اور آج ہمارے پاس 30 سال کے لوگ جوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اسی طرح جو ہے اس نے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ آکوپائیڈ کیا ان کو۔ اس نے یونان، فارس، مصر اور ہندوستان کو ایکسٹینڈ اس تک جو اپنی جو ہے سلطنت کو لے گیا، ایکسٹینڈ کر دیا، اور ایک عظیم جو ہے ایک گریٹ جو ہے امپائر اس نے کھڑی کی۔ الیگزینڈر کا مقصد جو تھا وہ نہ صرف زمینوں پر قبضہ کرنا تھا بلکہ مختلف ثقافتوں کو ایک سلطنت کے تحت متحد کرنا بھی تھا۔ وہ ڈفرینٹ نیشن تھی، کیونکہ آپ دیکھیں گے مصر پہ وہ اس نے قبضہ کیا، پھر فارس پہ کیا، پھر اس نے ہندوستان پہ کیا، تو ایک مختلف نیشنز تھیں لینگویج کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ کمبائن کرنا ہے، یونائٹ کرنا ہے، اور ایک فلیگ کے نیچے جو ہے وہ یہ اس کا ایک خواب تھا، ایک خواب ہی رہا بعد میں۔ تو اگر ہم تھیریز کی بات کریں ان کی، تو الیگزینڈر کو زیادہ تر جو ہے اس کی فتوحات اور قیادت کے اصولوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، جس کی کوئی جو ہے وہ ایک فلسفی نہیں تھا، لیکن وہ کوئی ایک باقاعدہ فلسفی یا نظریات ساز نہیں تھے، ایک فلاسفر نہیں تھا، تاہم ان کی زندگی میں کچھ اہم اصول اور خیالات شامل تھے جو اس کے فلسفے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔
اتحاد کا جو اس کا فلسفہ تھا، آپ دیکھیں گے کہ کچھ ان کے اپنے اصول تھے جب وہ انہوں نے امپائر کھڑی کی اور اس کے بعد وہ حکمران بنا، تو کچھ اصول ہوتے ہیں ہر کسی کے، ہر ایک لیڈر کے ہوتے ہیں۔ تو الیگزینڈر مختلف ثقافتوں اور قوموں کے ایک سلطنت میں متحد کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں اور ایک حکومتی نظام کے تحت خوشحالی لا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے جو وہ کہتا تھا کہ میں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ فتح کرنا ہے، تو اس کا جو یہ خواب تھا کہ دنیا ایک ہی حکومتی نظام میں آئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ طاقت اور دانش کے ساتھ ایک عظیم سلطنت قائم کی جا سکتی ہے، جس میں آپ کے پاس پیس ہوگا، اس کے بعد آپ کے پاس یونین ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے چائلڈ برادرہڈ ہوگا، بھائی چارے کا ماحول ہوگا۔ تو وہ اس طرح کے جو ہے وہ خواب رکھتے تھے، یہ نہیں رکھتے تھے جس طرح ہمارے پاس ہلاکو خان، چنگیز خان اور اس کے بعد ہٹلر تھے، یہ ایک ریسسٹ تھے بہت بڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انہوں نے جینوسائڈ بھی بہت زیادہ کی، جنہوں نے کسی نے مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کیا اور کسی نے جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کیا، تو ریسزم تھا وہاں پہ۔ لیکن یہ ایسا نہیں تھا، اور اس کا جو قیادت کا جو اصول تھا، الیگزینڈر نے جنگی میدان میں ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ رہ کر قیادت کی۔ ان کے نزدیک کا کام، لیڈر کا کام جو ہوتا ہے وہ نہ صرف حکم دینا بلکہ خود میدان میں بھی شامل ہونا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مشقت کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک آرڈر دینا جو ہے وہ ایک لیڈر کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ ساتھ ساتھ کام جو ہے وہ کرنا وہ بھی ایک لیڈر کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر الیگزینڈر کا جو ہے اس کی ہم امپیکٹس کی بات کریں تو الیگزینڈر کی جو زندگی ہے وہ ہمیں کیا جو ہے وٹ وی لرن اباؤٹ ہز لائف، تو اس میں ہمیں کیا لیسن جو ہے وہ ملتا ہے، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیادت، استقلال، اتحاد اور علم کے ذریعے کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوابوں کا حصول تب ہی ممکن ہے جب یہ مضبوط ارادوں کے ساتھ آپ آگے بڑھیں اور مشکل وقت کا سامنا کریں۔ اگر آپ نے چیلنجز نہیں دیکھے، اگر آپ نے مشکل وقت نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ کانسٹنٹ جو ہے وہاں پہ کھڑے ہیں ایک جگہ پہ، اور شاید آپ کی جو ہے وہ پروگرس، آگے ڈیولپمنٹس، آپ کی جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ اس میں مشکلات ہے۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ جو ہے وہ الیگزینڈر دی گریٹ کی کچھ ان کی کوٹیشنز ہیں، کوٹیشنز کو میں نے جو ہے جہاں پہ میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں، ان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی کر دوں۔ تو ان کے کچھ اقوال ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو ہماری زندگی میں ہم بھی ان کو جو ہے اس سے موٹیویشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک اپنی سلطنت کو دنیا کی انتہا تک نہ لے جاؤں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ الیگزینڈر جو کہ عظیم ارادے اور عزم کو ظاہر کرتا ہے، وہ اپنی سلطنت کو پھیلانے اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کے ارادے پختہ ہوں تو وہ بڑی سے بڑی کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور کوٹیشن ہے کہ دنیا پر جو حکمرانی کرنے سے پہلے خود پر حکمرانی ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کوٹیشن ہے اگر اس کو آپ سمجھیں تو، کہ دنیا پر حکمرانی کرنے سے پہلے خود پر جو حکمرانی ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ جس میں الیگزینڈر نے خود پر قابو پانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کے نزدیک اگر کوئی اپنے جذبات، خواہشات اور خود پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ دوسروں پر حکمرانی کا حقدار بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے کہ خود کو بہتر بنانا ہی دوسروں کی قیادت کرنے کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ جب آپ خود کو ہی امپروو نہیں کر پاتے، جب آپ خود ہی اپنے جو ہے وہ آپ کی جو فسانے ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، آپ کے جذبات ہیں، اور آپ کی وہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں، تو آپ خود کو ہی نہیں سنبھال پاتے، تو آپ کیسے حکمران بنیں گے؟ لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے آپ؟ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ خود پر حکمرانی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، کہ اپنی نفس کو دبا کے آپ جو ہے جہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ چلیں آپ سو جائیں، آپ 8 گھنٹے جو ہے رات کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن آپ کا جو دل ہے وہ کہتا ہے کہ آج سو جائیں، آپ نیند پوری کریں، ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھیں اٹھیں، ٹینشن نہ لیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو خود پر کنٹرول ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو راستہ ہوگا وہ پڑھنے کا ہوگا، اور پڑھ کر ہی آپ جو ہے وہ ایک منزل تک، ایک اچھے جو ہے اسٹینڈرڈ لائف تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دل کی مانیں گے اور سارا کچھ خود سے ہی وہ کرنے لگ جائیں گے اور خود پر کنٹرول نہیں ہوگا، تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ آپ بڑے ہو کر جو ہے ایک آفیسر اور اس طرح کی آپ لیڈرشپ جو ہے وہ اور لوگوں کو جو ہے وہ مینیج کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت تیسری میں وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے زمین دی لیکن میرے استاد نے مجھے آسمان عطا کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی ذرا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں والدین کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں آپ کو استاد کا بتایا گیا ہے۔ تو اس قول میں وہ کیا کہتا ہے کہ الیگزینڈر نے استاد جو اس کا ایک ٹیچر تھا ایرسٹوٹل، اس کی جو تعلیمات کو
کی اہمیت کو اس نے بیان کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے والد نے انہیں بادشاہت دی، کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ ایک بادشاہ تھے، لیکن استاد نے انہیں علم اور حکمت کا خزانہ دیا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت عارضی ہے، جبکہ علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اصل دولت ہی وہی ہے۔ اس کے بعد جو اس کا جو ہے فورتھ اس کی جو ہے وہ کوٹیشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صرف وہی شخص حقیقی حکمران ہوتا ہے جو دوسروں کے دل جیتتا ہے۔ جو دوسروں کے دل جیت جاتا ہے، حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو دلوں میں بستا ہے۔ پاکستانیوں کے دلوں میں کیا بستا ہے آپ خود جو ہے وہ اپنے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں جہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو بتا دوں، تو کیونکہ ہر کسی کا اپنا دل ہے، وہ کہیں پہ بھی جا کے بس سکتا ہے جس طرح۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو صرف وہی شخص حقیقی حکمران ہوتا ہے جو دوسروں کے دل میں جیتتا ہے، دوسرے کے دل جیت جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کہ کچھ لوگ الیکشنز تو جیت جاتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں جیت سکتے۔ تیسری کے مطابق ایک حقیقی حکمران وہ ہوتا ہے جو صرف طاقت کے ذریعے حکومت نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے دل بھی جیتتا ہے، کہ قیادت کا اصل مطلب لوگوں کا دل جیتنا ہے، نہ کہ انہیں خوف میں قابو رکھنا ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی جو ہے وہ نہیں رہتے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر کے جو ہے خوف کے مارے جو ہے وہ آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے، اور یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹیز میں آپ دیکھیں گے تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ اور آج جدید اور ماڈرن ایرا میں تو آپ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے، جس طرح سوشل میڈیا اس طرح جو ہے ایکٹیو ہے، اور تقریباً جو ہے وہ 4 بلین لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہیں آج۔ تو 5ویں میں وہ کیا کہتا ہے کہ کسی بڑے خواب کے بغیر بڑی کامیابی میں ممکن نہیں۔ یہ بھی الیگزینڈر دی گریٹ نے کہا تھا کہ آپ بڑے خواب دیکھیں۔ تو یہ ہمیں جو اس کی کوٹیشن ہے، ہمیں یہ اس سے کریج ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ بڑے خواب دیکھنے چاہیے، ان کی تکمیل کے لیے پھر محنت بھی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اندر عزم اور استقلال کو جو ہے وہ انہینس کرتا ہے، اور جو سکسیس ہوتی ہے وہ وہی حاصل کرتا ہے جو خواب جو ہے وہ دیکھنے کی اہمیت بھی رکھتا ہے، کی ہمت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس لوگ بڑے بڑے خواب تو دیکھتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان کی تکمیل کے لیے آپ نے محنت بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے آپ کہ صرف آپ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس ہم جو ہے وہ اتنے بڑے خواب خیالی پلاؤ آپ بنا رہے ہیں، سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے اس طرح جو ہے وہ اس منزل تک پہنچ جائیں گے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے، خواب وہ نہیں ہوتے جو سو کر آتے ہیں آپ کو۔ تو یہ جو پرووربس تھیں، یہ جو کوٹیشنز تھیں، تو زندگی میں جو لائف میں جو ہے آپ کی سکسیس اور ایک گریٹ جو ہے وہ ورک سر انجام دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ الیگزینڈر کی باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر خود پر قابو رکھیں، لوگوں کا دل جیتیں، علم کی قدر کریں اور بڑے خواب دیکھیں، تو ہم زندگی میں عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔